دجال یا مسیح الدجال ایک ایسی بدنام زمانہ شخصیت جو مسلمانوں کے ہاں نہایت اہم ہے۔ اس کے بارے میں احادیث مبارکہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ دجال کے بارے میں چند اہم سوالات جو عام مسلمان کے ذہن میں عموماً ابھرتے ہیں وہ یہ ہیں: دجال کا خروج کب ہوگا؟ دجال کا حلیہ کیسا ہوگا؟ دجال کی زمین پر قیام کی مدت کتنی ہوگی؟ دجال کے فتنے سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اور دجال کی موت کیسے ہوگی؟ اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ ناظرین کرام، قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک دجال کا ظہور بھی ہے۔ احادیث میں اسے مسیح الدجال بھی کہا گیا ہے، یعنی بہت زیادہ کذاب شخص۔ یہ شخص ابتدا میں خود کو مومن ظاہر کرے گا، لوگوں کو بلائے گا، لیکن پھر نبوت کا اور آخر میں خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مشہور ہے کہ دجال کی اصل یہود سے ہوگی۔ دراصل دجال 2 قسم کے ہوتے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ ہر جھوٹا نبی، جھوٹا اور گمراہ کرنے والا انسان، خواہ اس کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو، چھوٹا دجال کہلاتا ہے، جبکہ بڑا دجال صرف ایک ہے جو خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں پر ظلم کی انتہا کرے گا۔ دجال کا حلیہ۔ ذخیرہ احادیث میں مسیح الدجال کا جو حلیہ بتایا گیا ہے وہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ دجال جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور کا دانہ۔ اس کے بال گھنے اور گھنگریالے ہوں گے، اس کا سینہ چوڑا اور اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافارہ یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ سکے گا، خواہ اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ دجال کا خروج۔ حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ دجال کے خروج سے 3 سال قبل دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان اور زمین 2/3 پیداوار سے محروم رہ جائیں گے۔ تیسرے سال آسمان سے نہ بارش برسے گی اور نہ زمین فصل اگائے گی۔ اس خشکسالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، زمین پر قتل و غارت عام ہوگا۔ تب دجال مشرقی طرف اصبہان یا خراسان سے برآمد ہوگا، جیسا کہ احادیث میں ذکر ہے کہ حشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اس مشرقی علاقے سے نکلے گا جسے خراسان کہتے ہیں۔ اس کی پیروی ایسے لوگ کریں گے جن کے چہرے ڈھالوں کی طرح چوڑے ہوں گے۔ دجال کی زمین پر قیام کی مدت۔ حدیث پاک میں ہے کہ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں ایک دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اسی دوران دجال اپنی مخصوص سواری پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ اس کی سواری کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ 1 قدم 1 میل کے برابر ہوگا۔ روئے زمین پر کوئی ایسا حصہ نہیں بچے گا جہاں دجال نہ جائے۔ البتہ حدیثی مبارکہ کے مطابق مکہ شریف، مدینہ منورہ اور بیت المقدس میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ کہتے ہیں کہ دجال مدینے کے باہر دلدلی علاقے میں پڑاؤ کرے گا
اور مدینہ پاک میں زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینہ سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس دن کو یوم الخلاص بھی کہا گیا ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق کی طرف سے آئے گا اور اس کا عزم مدینے کا ہوگا، مگر دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا یہاں تک کہ احد پہاڑ کے پیچھے آ کر پڑاؤ ڈال دے گا۔ خدا کے فرشتے اسے شام کی طرف بھگا دیں گے اور وہی ہلاک ہو جائیں گے۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصفہان کے یہودیوں میں سے 70,000 لوگ دجال کی پیروی کریں گے اور وہ اپنے اوپر چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ دجال طرح طرح کے شعبدوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرے گا۔ دجال کے پاس روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے، اس کے پیروکاروں کے علاوہ سب لوگ نہایت تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ نہریں بھی ہوں گی جن میں اس کو ایک جنت اور دوسرے کو دوزخ کہے گا۔ در حقیقت اس کی جنت دوزخ اور دوزخ جنت ہوگی۔ وہ آسمان سے بارش برسائے گا، ایک شخص کو قتل کرے گا اور پھر اسے زندہ کرے گا۔ حدیث میں ذکر ہے کہ جو شخص دجال کے خروج کے بارے میں سنے اس کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو اس سے دور رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ 3 بار دہرایا۔ خدا کی قسم، آدمی اس کے پاس یہ خیال کر کے آئے گا کہ وہ مومن ہے، لیکن پھر اس کے جال میں پھنس جائے گا اور اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ حدیث پاک میں ذکر ہے کہ جو شخص دجال کے فتنوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سورۃ الکہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات کی تلاوت کیا کرے۔ اس کی تلاوت دجال کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تم میں سے جس کسی کے سامنے دجال آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی منہ پر تھوک دے اور سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ دجال کی موت۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے خلاف مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ جب صفیں درست کر لیں گے تو صلاۃ یعنی نماز کا وقت ہو جائے گا۔ عین اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ آپ علیہ السلام مشہور صحابی عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہہ ہوں گے۔ آپ کا قد درمیانہ، رنگ سرخ و سفید اور بال شانوں تک پھیلے ہوئے سیدھے صاف اور چمکدار ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سر جھکائیں گے تو اس کے بالوں سے موتیوں کے مانند پانی کے قطرے ٹپکیں گے۔ نزول عیسیٰ کے دوران امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے امیر ہوں گے۔ آپ کا ظہور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہو چکا ہوگا۔ اس وقت دجال کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے اور دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لطف پر قتل کریں گے اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، حتیٰ کہ شجر بھی پکاریں گے، اے مسلمان، یہ یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ یوں عرض اللہ تعالیٰ ان سب کو فنا کر دے گا۔ دجال کے خاتمے کے ساتھ خنزیر کو بھی قتل کر دیں گے اور جزیہ کو بند کر دیں گے۔ یوں دنیا میں امن کا بول بالا ہوگا۔